मुसलमानों के पास बयान करने को दुखड़े के सिवा और कुछ नहीं रह गया है। अब तो हम निजी महफिल में बैठते हैं तो निजी महफिलों में भी सिवाय दुखड़ों के हमारे पास कुछ नहीं। तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, बलाएं हैं और ऐसा लगता है कि गम की एक तवील रात है और वो कटने का नाम नहीं ले रही है। हसास तबीयत के लोग तन्हाइयों में आंसू बहाते हैं, रोते हैं, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की ये गम की तवील रात कैसे कटेगी। उम्मत मुस्लिमा की ये दुखों की ये तवील रात का सुबह का सवेरा कब नमूदार होगा। कहीं पर लुटती हुई आबरूएं हैं, कहीं पर कटी पिटी लाशें हैं, कहीं पर इमारतों के मलबे हैं, मलबे का ढेर है। गर्ज के दुनिया भर के अंदर अलग अलग मसाइल से दो चार है मुस्लिम उम्मा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर हम किसी को भी करार देते हैं तो शायद इसका मतलब यह है कि हम हसास दिल नहीं रखते या हम हक पसंद तबीयत नहीं रखते। ये राय फरार करने वाली कौमों का अंदाज होता है कि हमेशा राय फरार इख्तियार करने वाली कौमें अपनी नाकामियों का सेहरा किसी ना किसी के सर डालती हैं, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी ना किसी के सर डालते हैं। अगर हम कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो कुरान मुकद्दस हमें यह बताता है कि जो कुछ भी है वो सब मिन जानिबिल्लाह है और वो सब के सब हमारे आमाल का नतीजा है। जो आया करीमा का एक हिस्सा पढ़ा गया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल अजियत हुजूर को पहुंचती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहि सलाम को पहुंचाई गई अजियत को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी तरफ भी मंसूब फरमाया। जैसे कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर की फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी। तो हुजूर अलैहि सलाम को अजियत देना गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को अजियत देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत किस वजह से पहुंचती है और किस तरह से पहुंचती है, तो अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब भी कोई मुसलमान गुनाह करता है तो उसकी अजियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है। हम जो भी गुनाह करते हैं, हम जो भी जुर्म करते हैं, हम जो भी बुराई करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी है और नाजिर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हम जो कुछ करते हैं हुजूर की निगाह में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक जुमला मेरी जबान से निकल गया कि वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। इस पर कुछ लोगों को एतराज है और हाल ही के अंदर ये बात इल्म में आई कि किसी ने ये कहा कि अहले सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हाजिर और नाजिर मानते हैं तो फिर क्या वो अल्लाह के रसूल की मक्के शरीफ से मदीने मुनव्वरा की हिजरत नहीं मानते? इसलिए कि जब हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो फिर हुजूर ने मक्के से मदीने मुनव्वरा हिजरत क्यों फरमाई? कितने नादान लोग हैं, कलिमा रसूल का पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करते हैं। हमने ये कहा, हमने ये कब कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जिस्मानी तौर पर हाजिर और नाजिर हैं? अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को रूहानी तौर पर हाजिर और नाजिर मानते हैं। बल्कि अगर समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर सूरज जो है वो चौथे आसमान पर चमकता है, लेकिन जब सुबह होती है तो पाली वाले कहते हैं सूरज निकल गया, मुंबई वाले कहते हैं सूरज निकल गया, जोधपुर वाले
کہتے ہیں سورج نکل گیا. دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے, کہاں سورج نکلنا, کہاں پالی میں سورج نکلا. ارے اللہ کے بندو, سورج تو چوتھے آسمان پر موجود ہے, پھر وہ پالی میں کیسے نکل گیا؟ دکھ پالی میں رہا ہے چوتھے آسمان پر. ارے جب آسمان کے سورج کی اتنی طاقت ہے تو آفتاب نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے, دکھ پالی میں رہا ہے, ممبئی میں رہا ہے, دنیا میں دکھ رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے. تو یوں سمجھ لے وہ چوتھے آسمان پر رہ کر اپنے انوار سے دنیا کو جگمگاتا ہے. حضور علیہ السلام مدینے میں رہ کر اپنے انوار سے کائنات کو جگمگاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, سلطان ہند غریب نواز, مسلک اعلی حضرات. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ سورج میں جتنی طاقت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے میں اتنی طاقت ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے اٹھا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ, بہت اچھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ جسمانی ہجرت فرمائی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے, اللہ اکبر, وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے. جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے, اور جب مکے میں تھا تو مکۃ المکرمہ میں تھا. حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے, اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا. تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں. کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی مانتے ہیں, ہم لوگ بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جسے ہم نکیرین کہتے ہیں, یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں, وہ تو دو ہی فرشتے ہیں. منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں, لیکن اللہ اکبر 9:10 کے اندر 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں. اسی ٹائم میں جودھپور میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا. اندازہ فرمائے جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے, تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے, اگر اس پہ کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں. جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے, جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے. پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, شیطان آ کر کے ورگلائے نہ, شیطان وسوسہ نہ ڈالے. اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. اللہ اکبر, آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کیوں, کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے, شیطان بہکا نہ دے. وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. وہی اسی وقت میں جودھپور میں تلاوت ہو رہی ہے وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. اندازہ فرمائیں میرے اللہ کی شان ہے, جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں, اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں. ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, چلے اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں, قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں. بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے, اللہ کے دکھانے کی ہے. ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا. اللہ اکبر, خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے. لیکن چلے قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا, تبسم فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے
चूंटी कह रही है कि अपनी अपनी दिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी तौर पर लश्कर सुलेमान तुम्हें अपने पैरों से कुचल दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, हजरत सुलेमान मुस्कुरा रहे हैं। पूरे लश्कर में से किसी ने नहीं सुना, जिन्नात थे उन्होंने भी नहीं सुना, इंसान थे उन्होंने भी नहीं सुना। किसने सुना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हजरत रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर के अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक सब लिख रहे हैं। क्या ये लिख रहे हैं कि वो चूंटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कमोबेश 3 मील का फासला था। 3 मील का फासला था। आप अंदाजा फरमाएं, 3 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह अकबर। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की समातों का ये आलम है तो जाने सुलेमान की समातों का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अरे सुलेमान तो फिर भी नबी है। हम पूछना चाहते हैं कि चूंटी जिसकी आंखें भी नजर नहीं आती, उसने लश्कर सुलेमान को देख कैसे लिया? ये अल्लाह की कुदरत है। अगर चूंटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से लश्कर सुलेमान दिखा देता है, जिसको चूंटी को चुटकी में मसल के बच्चे भी मार डालते हैं। जब कुदरत उसको मुंतखब कर ले तो उसको इतना दिखाया जाता है जिसकी खातिर कायनात बनाई है, उसको दिखाने का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिसको अपना आप दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान जिसको अल्लाह। अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा? इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। जहां अपना आप दिखाया है फिर छुपाया क्या हो? सबसे छुपाया। बल्कि हजरत मूसा ने तो 9 मरतबा अर्जी की कि मुझे दिखा, तो 9 मरतबा फरमाया तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कि हम नहीं दिखा सकते, बल्कि फरमाया तुम नहीं देख सकते। हाय हाय। अंदाजा तो फरमाए, इसलिए तुम नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि देखने वाली आंखें कोई और पैदा की गई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत में लाखों से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे। बात एक जुमले पर दूर निकली। असल उन्वान ये है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पे दुनिया में भी लानत की और आखिरत में भी। मतलब क्या? गुनाह करके हुजूर को दिल दुखाते, हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। अल्लाह तो बेनियाज है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है कि महबूब की अज़ियत को अपनी तरफ इशारा फरमा करके महबूब से मोहब्बत का इजहार करके फरमाया, उन पे लानत है दुनिया में जो मेरे महबूब को अज़ियत देते हैं, गुनाह करके, तकलीफ, जिस तरह की भी तकलीफ पहुंचाकर। इसका मतलब यह है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है ये मत देखो, ये रसूलुल्लाह को पहुंचाई हुई अज़ियत के बदले में मुसीबतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई तकलीफ के बदले में ये अज़ियत और मुसीबतें हैं कि अल्लाह दुनिया में किसी को मुंतखब करता है तुम्हें सताने और परेशान करने के लिए, और आखिरत में वो अपने फरिश्तों को मुसल्लत फरमाएगा जो अल्लाह व रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं। और कितने दुख का उनको अजाब होगा वो हदीस पाक में सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फजर की नमाज में तशरीफ लाए। अब ये मत समझना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गुनाह करके अजियत पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर भी कब्र में सुकून से सोएंगे और दुनिया में भी सुकून से सोएंगे। हरगिज़ नहीं। यहां अल्लाह ने किसी को मुंतखब किया बतौर अजाब, वो बेनियाज है। वो जरूरी नहीं है कि सांप ही मुसल्लत करे, वो इंसान भी मुसल्लत कर सकता है। इंसान तो इंसान है, अल्लाह बतौर अजाब औलाद भी मुसल्लत कर सकता है। बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के बारे में रोकर ये कहते हैं कि अगर ये पैदा ना हुआ होता तो अच्छा होता। वजह अल्लाह ने बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम पर मुसल्लत कर दी। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप तकलीफ और मुसीबतों का जिम्मेदार दुनिया के बादशाहों को और हुक्मरानों को समझते हैं,
اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو مصیبت چلی جائے گی، تو اولاد کو کیسے بدلوگے؟ کسی کی اولاد کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیوی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیٹی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کے داماد کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ اکبر! ارے کسی کے لیے تو نیند نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے نیند آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک نہ لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک کا لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے اللہ اکبر بیماری کا نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بیماری کا آنا عذاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ کے رسول کو گناہ کر کے اذیت پہنچاؤ گے، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تنہاجوں میں گناہ کرنے والوں، بستروں میں لیٹ کر گناہ کرنے والوں، دریاؤں کے کنارے جا کے گناہ کرنے والوں، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، سب سے چھپ سکتے ہو، رب سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ اکبر! جب اذیت پہنچاؤ گے گناہ کر کے اس کے محبوب کو، تو اللہ اکبر پھر وہ تباہی لائے گا، وہ بربادی لائے گا، زمین کے اوپر کسی کو بھی مسلط کرے گا، اور زمین کے اندر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کے بعد حضور بلکہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اور فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کی طرف رک کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، اور میرے آقا پوچھا کرتے تھے، تم لوگوں میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ صحابہ کرام اپنے اپنے خواب اگر دیکھتے تو وہ بیان کر دیتے، اور اگر کوئی خواب نہ دیکھتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ہوتا تو آقا خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اللہ اکبر! آج کا دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے آج ایک خواب دیکھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، ہمارا خواب اور حضور کا خواب دونوں میں فرق ہے۔ ہم خواب دیکھیں تو تعبیر کچھ کا کچھ ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی تعبیر نہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے پر بھی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بلکہ خواب بیان کرتے وقت کتا آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، بکری سامنے آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، ہرا درخت آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، کالی سفید چیز آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، رات کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے، دن کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے۔ یہ علم رویا جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے سیدنا امام ابن سیرین کو اس عنوان پر اچھے سے پڑھا، انہیں پتا ہے کہ خواب کے حالات کیا ہیں، خواب کے معاملات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی خواب ہے، اللہ اکبر، اگر گنہگار دیکھے، فاسق و فاجر دیکھے تو الگ ہے، اور نیکوکار دیکھے تو الگ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دیندار دیکھتا ہے کہ میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی مجرم اور گنہگار دیکھتا ہے کہ میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو یہ اس کے بے ایمانی کی دلیل ہے۔ اس طرح معبرین نے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ خواب جو ہے وہ ایک لکھا ہوا نسخہ نہیں ہے کہ ہر ایک پر آپ بالکل یکساں چشمہ کر دے، جیسے ڈاکٹروں کی دوائیاں کہ سر درد ہو رہا ہو تو آپ جو ہے وہ پین کلیئر ہی لے لیں گے، اور جو ہے وہ پین کو دفع کرنے کے لیے، درد کو دفع کرنے کے لیے کبھی یہ لے لیا کبھی وہ لے لیا۔ یا پھر حکیموں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو اس نے جوارش کمونی ہی لینی اس کو پڑے گی، اور اگر جو ہے اس کا جو ہے وہ بخار کا معاملہ ہو تو پھر وہ فلانی دوائی لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، وہی بند ہو چکی ہے، مگر وہی کی برکات اب بھی موجود ہے اچھے خواب کی شکل میں۔ بہرحال لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، نبی کا خواب وہی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی نبی نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہوگا، اور جیسے جبریل کے ذریعے آئی ہوئی وحی اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور کا دیکھا ہوا خواب بھی ہمارے لیے وحی کی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر! تو اب یہ مت سمجھنا کہ یہ خواب ہے، نہیں، وہ خواب وہی نبی کا وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب ہی میں کہا گیا تھا نا بیٹے کو قربان کرنا، تو کیا خواب پر بھی بیٹے ذبح کیے جاتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا اور فرمایا اس کو اطمینان سے سن لو، اور سن کر کے اس پر غور کرو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر! اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مبارک خواب کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے دو لوگوں نے جگایا، اور جگانے کے بعد مجھے وہ ایک پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں، تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پر چڑھنا، تو کہا کہ آپ چڑھیں گے تو آسان کر دیا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحاب پاک
انداز سے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہم پہاڑ پر چڑھے اور جیسے پہاڑ کے بیچ پہنچے, پہاڑ کے درمیان پہنچے, تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گال کینچیوں سے, آگ کی کینچیوں سے چیرے ہوئے ہیں, ان کے گال کٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. کیا فرمایا کہ ان کے گال کٹے ہوئے ہیں, ان کے جبڑے کٹے ہوئے ہیں, کہاں آگ کی کینچی سے. اللہ اکبر. اندازہ کر لیں لوگ کاش کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو وہ تعلیمات کو پڑھ لیں, سب کی تعلیمات پر توجہ کی, آمنہ کے لال کی تعلیم پر بھی توجہ کرو, اپنے آپ پر رحم کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کٹے ہوئے جبڑوں کو, کٹے ہوئے گالوں کو دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے, یعنی جو بات کہتے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر آج ہم کہتے بہت ساری باتیں ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر اللہ اکبر, چلے شروع کرتے ہیں. ہم کہتے کیا کیا ہیں. اللہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان کے جو شعراء ہیں انہوں نے تو جھوٹ بکا ہے الا ماشاءاللہ اپنے محبوب کے سامنے. کون سا محبوب؟ ان کا محبوب کوئی لڑکی تھی, ان کا محبوب کوئی عورت تھی, ان کا محبوب کوئی خیال تھا, ان کا محبوب کوئی تصور تھا, ان کا محبوب کوئی تخیل تھا. لیکن اللہ اکبر, میں ان جوانوں کی جرأت کو کیا نام دوں, میں تو لرز رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہر انسان جو اس منزل پر پہنچے گا لرزے گا. اللہ, کوئی کسی اپنے جیسی لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے میں جان دے سکتا ہوں, حالانکہ وہ کم وقت نہ محبت کرتا ہے نہ جان دے سکتا ہے. لیکن اس نے جھوٹ کس کے سامنے کہا؟ ایک لڑکی کے سامنے جو خود بھی جھوٹی ہے اور یہ بھی جھوٹا ہے, یعنی جیسے کو تیسا. لیکن میری قوم کے جوانوں, ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کہنے کی جرأت تو نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولتے ہو, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا اللہ اکبر, جو جان دے سکتا ہے کیا وہ 10 منٹ کی نیند نہیں دے سکتا؟ کیا وہ جو جان دے سکتا ہے وہ ظہر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ عصر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ مغرب میں 5 رکعت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ چند داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتا؟ مجھے بتاؤ, جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. مجلسوں میں تو لبیک کے نعرے بہت لگاتے ہو, مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں, جو بھی سنیوں نے ایجاد کر رکھے ہیں مجھے کسی سنی سے نہ اختلاف ہے, نہ کسی سنی کے کسی شرعی نعرے سے اختلاف ہے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہاں حاضر ہو؟ فجر میں نبی کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. کہاں حاضر ہو؟ بتاؤ کہاں حاضر ہو؟ کہتے ہو ہم حاضر ہیں. میرے بھائی, جلسے کے سوا ہم کہیں حاضر نہیں ہیں, ہم ہر جگہ غیر حاضر ہے. تو جو قوم اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر اتنی بے باک ہو جائے کہ وہ خلاف واقعہ بات کرے, اللہ اکبر, اس قوم کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کے گالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہے. بلکہ یہاں مجھے تو امام اہل سنت یاد آئے ہیں. اللہ اکبر. 14ویں صدی کے بعد امام اہل سنت ہماری ہر محفل کا رنگ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اہل سنت کی پہچان ہے امام اہل سنت. ایک مرتبہ آپ خود بڑے اچھے شاعر تھے, آپ بہت زبردست شاعر تھے, اور شاعری کا حال یہ تھا جیسے عام طور پہ شعراء کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں. میرے امام نے ایسا کبھی نہیں کیا, بلکہ امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب شاعری جو ہے گویا کے دل و دماغ پر القاء کی جا رہی ہوتی تھی, اس وقت قلم ہاتھ میں آتا تھا اور پھر کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا. اللہ اکبر. صفحہ کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا, اور پھر معیار اتنا بلند ہے کہ لکھنؤ کے شعراء کہتے ہیں کہ یہ کلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ کسی اردو داں کا کلام ہے. اللہ اکبر. خاص طور پر میرے امام کی, حالانکہ یہ راجستھان ہے, یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ہم راجستھان نہیں دیکھتے, مدراس نہیں دیکھتے, یو پی نہیں دیکھتے, ایم پی نہیں دیکھتے, ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں. یاد رکھنا, فن سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. جب میرے امام کا یہ قصیدہ, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما, عرب کے مہمان کے
के लिए थे। और अल्लाह अकबर, उर्दू अदब और इल्मी वुसअत और इश्क मुस्तफा और तखज्जुलात और तसव्वुरात, अल्लाह अकबर, ऐसा लगते हैं जैसे मेराज पा रहे हैं। अंदाज तो देखिए, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तसव्वुफ भी, एक कलाम के अंदर शरीयत भी जमा है, तरीक़त भी जमा है, हकीकत भी जमा है, मारिफत की जलवा आराइयाँ भी है। कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये नहीं लगता कि कोई शायर कह रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई वन वक्त का मंसूर और सरमस्त जो है तसव्वुफ की गुत्थियों को सुलझाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये शायरी का आलम है, ये अंदाज है शायरी का। अल्लाह अकबर। और कभी कैफियत ये है, अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम की अंदाजा तो फरमाए, ऐसा लगता है कि गालिब और इकबाल हाथ बांधे तसव्वुरात की दुनिया में खड़े हैं। एक शेर सुन ले फिर पता चलेगा। अल्लामा साहब एक शेर सुने। अल्लाह अकबर, हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है। उलमाए किराम की मैं जो है वो मालूमात में कोई इजाफा तो ना कर सकूंगा, लेकिन उनसे दुआएं जरूर ले सकूंगा, क्योंकि ये एक दारुल का जलसा भी है। इज्तिमा के साथ साथ हमेशा गुलाब गुलशन में देखा जाता है, गुलाब हमेशा गुलशन में देखा जाता है, लेकिन पूरा सिमटा हुआ गुलशन किसी एक गुलाब में कभी नजर नहीं आता। ये हमेशा की बात है, ये कानून है, ये कानून है। जब से कायनात बनी है आज तक ये कानून है कि फूल हमेशा गुलशन में होगा, गुलशन कभी फूल में सिमट कर नहीं आ सकता। नंबर 2, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। लेकिन जब मेरा इमाम उर्दू जबान में इश्क की रानाइयों को बिखेरता है तो अब यूं कहता है, बड़े मजे में कहते हैं, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। सुभान अल्लाह, इस पर मैं पाली वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो इश्क की बात कर रहा हूं, मैं यहां देखना चाहता हूं। अरे जिनके नाम पर कंकर भी बोल पड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राजस्थान के सुन्नी चुप रहे जिसमें गरीब नवाज नबी का बेटा तशरीफ लाया था, कोई बात अलग